ہاں بھائی، اصل میں دیکھو، پہلے تو ہم شورا میں چلے ہی گئے تھے سمجھ لو، اس لیے کہ مولانا صاحب سے اب سے بدگمان ہو گئے تھے، کیونکہ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے، وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر یوگنڈا کا جو سفر ہوا، یوگنڈا کا سفر میں شروعاتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ نے مولانا یعقوب صاحب کو مرکز واپس لے جانے کے لیے کہا۔ تو میں نے مولانا یعقوب صاحب سے بات بھی کیا تھا، وہ اس کے بعد مرکز واپس بھی چلے گئے تھے، فیض الہی مرکز جانا بند کر دیے تھے۔ یوگنڈا سے واپسی میں پھر میں نے خواب دیکھا، مولانا ابراہیم دیولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے چلتے بائیں میں آگے جا کر اندھیرے میں جا کر کھو گئے، اور ان کے حشر بہت برا ہوا، بہت ہی برا خراب حالت ہوا۔ اور اللہ کے یہ مولانا صاحب میرے دائیں طرف سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے جاتے نظام الدین داخل ہو گئے، بڑے نورانی شکل میں تھے اور بڑے نورانی کپڑے میں تھے۔ اور پھر یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں، اور 2019 میں بالکل چائنا بارڈر میں کام کر رہا تھا، اور اروناچل پردیش، اس میں میں نے دیکھا تھا ایک ہی خواب کو 2 3 مرتبہ دیکھا، ایک ہی خواب کو، کہ بھائی فاروق کو بولو مولانا سعد کی مخالفت چھوڑ دے اور نظام الدین واپس چلے جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے امت کے اندر توڑ پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے ان کے مولانا مولانا کیا نام ان کا، ملاٹ صاحب کے بارے میں بھی دیکھا تھا، بیچارے یہ انتظار کر رہے ہیں جنت میں جانے کا، لیکن فرشتہ ان کو لے کے نہیں گئے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہی اسی قسم کا خواب دیکھنے کے بعد میں نے باقاعدہ میرے دل سے توبہ کیا، اور پھر نظام الدین کو دل ہی سے اپنا لیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرا نظام الدین چھوڑ چکا تھا، نظام الدین چھوڑا نہیں تھا، لیکن دل کے اندر یہ بات آیا تھا کہ مولانا سعد حق پہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے استاد لوگ اور پورے ہندوستان کے پرانے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میں تھوڑا، میرا قدم ڈگمگا گیا تھا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے بالکل بشارت ملی، اور میرا قدم ڈگمگاتا ہوا قدم بالکل الحمدللہ استقامت میں ہوا، اور میں نظام الدین میں رہ گیا، اور نظام الدین کے ماتحت میں آج تک چل رہا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ میں نے ان خوابوں کو ان حضراتوں کے سامنے پیش کیا، لیکن ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، ان کے بڑوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کے بچے کیا قبول کریں گے؟ اس لیے ان لوگوں سے بس چھوڑیے، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجیے بس۔ جب تک چلنے کا ہے چلیں گے، خروج تو ان کا ختم ہو چکا ہے، خالی بیان بازی ہے، علماء کو لے کے چل رہے ہیں۔ علماء تو بیچارے عام طور سے خروج سے تھوڑے سے پیچھے ہیں عوام سے، اس لیے بیچارے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اصل خروج ہے نا، تو ہمارے تبلیغ میں تو خروج ہے، نکلنا پڑے گا۔ یہ بنگلہ دیش میں بھی وہی ہے کہ کام تو ان کا ماشاءاللہ بہت ہے، علماء بہت ساتھ دے رہے ہیں، لیکن خروج نہیں ہے۔ مدرسے کے بچے خروج کیا کریں گے؟ لیکن جو ہمارا عوام مرکز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور خروج ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، ابھی تبلیغ کا کام ماشاءاللہ عروج پہ چل رہا ہے پوری دنیا میں۔ جزاکم اللہ۔